سن رہا ہوں. اسلام ایک ذمہ دار مذہب ہے جو ہر ایک ماننے والے کو ذمہ دار ہی دیکھنا چاہتا ہے. اتنا ذمہ دار مذہب ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے کسی بھی حصے کو تنہا نہیں چھوڑا. اسلام کے کامل ہونے کے لیے اسلام کی ترقی یافتہ یا مکمل دین ہونے کی ایک سامنے کی پہچان یہ ہے کہ کسی زندگی کا کوئی بھی لمحہ کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے اسلام نے شامل نہ کیا. اور بھی دین ہے جو سنڈے ٹو سنڈے کے ہیں. سنڈے کو عبادت کر لی پھر اگلے سنڈے ملاقات ہوگی. اس بیچ میں کیا کریں دین نہیں کہتا. یا کچھ دین ایسے ہیں کہ جب صبح اٹھے گھر سے نکلے تو ایک بار دیکھ کر حاضری دے دی, سر جھکا دیا. اب تو اتنی جلدی کا زمانہ ہے کہ ہاتھ دکھایا اور نکل گئے. بالکل صحیح ہے. بس یہی دین کا رابطہ ہے, مذہب کا اور اس کے ماننے والے کا رابطہ بس نہیں ہے. یا وہ جو اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان کا دین سنڈے ٹو سنڈے. دیکھیں اتنے چالاک لوگ ہیں کہ عبادت بھی یا اپنے جسے وہ مانتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ان سے ملنے کا ٹائم بھی وہی رکھا جس میں اپنی چھٹی ہے, تاکہ ہماری دنیا پہ کوئی اثر نہ پڑے. یعنی جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں اپنا سب کچھ مانتے ہیں اسے بھی رکھا ہے پارٹ ٹائم کی چیز ہے, یعنی ہمارے ویکینڈ میں وہ آئے. اسلام کا یہی امتیاز ہے, اسلام نے ہم کو الگ ہی نہیں رکھا ہے بلکہ سو کر اٹھنے سے لے کر سونے تک کا اسلام ذمہ دار ہے. اٹھو تو کیسے اٹھو, رہو تو کیسے رہو, کھاؤ تو کیسے کھاؤ,
खिलाओ तो कैसे खिलाओ, बच्चों के साथ रहो तो कैसे रहो, बड़ों के साथ रहो तो कैसे रहो, फिर जब बिस्तर पे जाओ तो कैसे जाओ। बिल्कुल सलावत है मोहम्मद। क्यों ऐसा रखा है? क्योंकि इस्लाम हमारे लिए आया है, हमने नहीं बनाया है, हमारे लिए आया है, खुदा ने हमारे लिए भेजा है। तो हमारा ख्याल रखता है, उठो तो कैसे उठो, घर से निकलो तो कैसे निकलो, जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम के एतबार से गुजरे, कि हम कहीं भी हो, किसी भी आलम में हो, इस्लाम का सहारा हमारे पास रहे कि हमें कैसे रहना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, माशरे में कैसे रहने चाहिए, अकेले रहना है तो अकेले कैसे रहेंगे, भी इस्लाम बताता है। क्यों? इसलिए कि हमारी हिदायत के लिए आया, हमने दीन नहीं बनाया है। अगर दीन हम बनाते, कल्चर हम बनाते, तो फिर वही होता कि छुट्टी के दिन सारे काम रखते हैं। नहीं, इस्लाम ने बनाया है। इस्लाम ने कहा तुम छुट्टी मनाओ भी तो कैसे मनाओ। त्योहार इस्लाम ने रखे हैं ना, इस्लाम में बहुत से त्योहार भी, कैसे उसका भी कायदा है, उसका भी कानून है। लेकिन जितने भी कानून दुनिया ने बनाए, बनाने वालों ने अपने हिसाब से बनाए, और खासकर जो लोग बना रहे हैं उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई स्पेशल चीज महफूज रखी है कि भाई ये हमारे लिए, यानी वीआईपी। हर सिस्टम में, हर कानून में वीआईपी है, नहीं है तो सिर्फ इस्लाम में नहीं है। तो इस्लाम तो फर्क को मिटाने के लिए आया था, तो फिर यहाँ कैसे फर्क होता? जिसने भी कानून बनाया, यहाँ तक कि त्योहार भी बनाए अपने हिसाब से। दुनिया में देख लीजिए, जहाँ का जैसा प्रोग्राम है वही के लोगों के लिए, दूसरे नहीं अपना सकते। शहर वालों ने कुछ कानून बनाए, गांव वाले नहीं अपना सकते, उनके बस की बात नहीं है। गांव वालों ने कुछ बनाया तो शहर वाले नहीं अपनाते, अपनी आन के खिलाफ समझते हैं। अमीरों ने कुछ बनाया, गरीब की हैसियत नहीं है कि मुकाबला करे। गरीबों ने कुछ बनाया तो अमीर अपनी तौहीन समझता है तो उसको फॉलो करेगा। तो ये हर कल्चर, हर माशरे में, हर समाज में ये मर्ज पाया जाता है कि बनाने वाला अपने एतबार से बनाता है तो दूसरा कबूल नहीं करता। यही त्योहारों का हाल है, यही दूसरे चीजों का हाल है, यही माशरे और समाज का हाल है। लेकिन सलाम और इस्लामी कानून पर उस रहमान और रहीम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि ऐसे त्योहार बनाए हैं कि अमीर बनाए तो लगे अमीरों वाला है, गरीब बनाए तो लगे गरीबों वाला है, शहरी बनाए तो लगे शहर वालों का ही है, गांव वाला बनाए तो लगे गांव वालों का ही, क्योंकि बनाने वाला सबका रब है। उसने ऐसा कानून बनाया है कि गरीब भी फख्र करता नजर आए, अमीर भी फख्र करता नजर आए, शहरी को भी फख्र महसूस हो, देहाती को भी फख्र महसूस हो, 1400 साल पहले भी फख्र हो, 1400 साल बाद भी फख्र हो। आप सामने की चीज देख ले, ईद। ईद ऐसा त्योहार है, अगर हम बनाते तो कैसा बनाते? अगर ईद हमारा बनाया हुआ कोई त्योहार होता तो हम कैसा बनाते? तो हमारी अगर ईद होती तो कैसे होती? दिल्ली वालों की ईद अलग होती, फिर कलकत्ते वाले कम थोड़ी हैं, उनकी ईद के जैसी होती। फिर लखनऊ वाले कहते हम तो ऐसे ही जबान में हजरत है, हमारी हमारे हिसाब से होती। हर शहर वाले अपने हिसाब से बनाते, गलत भी नहीं होता, क्योंकि हमारी इजाजत है, हम जैसा बनाए। अब गांव वाले आते साहब हम अपने हिसाब से बनाए, लेकिन ईद त्योहार दिया इस्लाम ने। अब जहां भी हो, दुनिया के जिस कोने में इंसान हो, ईद मनाएगा तो एक ही मनाएगा। अमीर है वो भी मनाएगा, गरीब है बेचारा नहीं मना सकता। इस्लाम ने उसका भी निजाम रखा, उसका भी सिस्टम रखा। तुम अमीर हो, साहिब हैसियत हो, अपनी हैसियत के
نکالو. کب نکالنا ہے؟ جیسے عید کا چاند دیکھو فطرہ نکالو، مستحق تک پہنچو تاکہ تمہارا پیسہ وسیلہ بنے اس کی عید کا. اب تمہارے پیسے سے اس نے بھی نئے کپڑے پہنے، بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، عید کی نماز میں تمہارے برابر آ کے کھڑا ہو گیا. اب فرق نہیں لگتا ہے کہ کون اپنے پیسے سے بنا ہے، کون مستحق تھا. یہ اسلامی قانون برابر ہے، سب کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر، سارے فرق مٹا دیے. بس ایک فرق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر قانون دنیا کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا اپنے حساب سے بناتی. آج بھی ہو رہا جہاں جہاں لوگ قانون بنا رہے ہیں وہ اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. اپنا کوٹا وی آئی پی کوٹا الگ رکھا جاتا ہے ہر چیز میں، اور اس کے بعد جو بنا رہے ہیں وہ اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. 10 20 50 سال کے بعد قانون اب بدلنے کی ضرورت ہے، ترمیم ہو رہی ہے. کیوں؟ اب وہ قانون چلنے والے نہیں ہیں. اچھا یہاں ایک اور بھی فرق ہے جو دنیا میں شروع سے رہا، سوائے اسلام کی ہر جگہ یہ فرق ہے. ایک فرق مرد اور عورت کا فرق. آج دنیا عورت کی آزادی کی بات کر رہی ہے لیکن اس کی بنیادی غلط ہے. اسلام سے زیادہ کوئی ہے جو آزادی دے سکتا ہے؟ اسلام سے زیادہ کسی نے آزادی نہیں دی، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت ایک چیز سمجھی جاتی تھی جو خود میراث کا بٹن کرتی تھی. اسلام نے حق دیا کہ وہ صاحب میراث ہو گئی ہے، میراث سے بٹنے والی نہیں بلکہ میراث لینے والی ہے. تو لوگوں نے اس کا بھی فرق رکھا. جہاں بھی قانون بنا، قانون بنانے والے مرد تھے تو سارے فائدے کی چیزیں اپنے لیے رکھی، ساری زحمتیں عورتوں کے ذمہ ڈال دی. کیا؟ گھر کی ساری ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری اسلام نے بھی دی ہے. باہر کی ذمہ داری مردوں کی، گھر کی ذمہ داری عورتوں کی. نظام مصیبت برابری سے چلتا ہے، جب باہر کو مرد سنبھالے گھر کو عورت سنبھالے. نظام وہاں بگڑ جاتا ہے جب عورتیں باہر آ جائیں، گھر چھوڑ دیں. تو اسلام نے قانون بنایا، خلقت کے اعتبار سے جو فرق رکھا اس فرق کے حساب سے ذمہ داری دی. مرد کو جسمانی قوت عطا کی تو باہر کی ذمہ داری دی، بھاگ دوڑ، ذریعہ معاش، یہ سب مردوں کا کام. عورت کو نرم خلقت بنایا، نرم خو بنایا تو گھر کی ذمہ داری دی، بچوں کی پرورش، گھر سنبھالنا، گھر سجانا. کام بانٹتی ہے، کسی کو زیادہ نہیں دیا، کسی کو کم نہیں دیا، کسی سے زیادتی نہیں کی، ہر جگہ برابر گھر. دنیا میں قانون مردوں نے بنائے تو عورتوں پر ظلم ہونے لگا. کیا؟ اب عورت اپنی کوئی پہچان ہی نہیں رکھتی، سارے کام کرے، گھر کے بھی کام کرے اور گھر کے وہ کام جو وہاں سے متعلق ہے وہ بھی عورتیں کریں. آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، لکڑیاں لانا ہے گھر کے لیے عورتیں لائیں، پانی بھر کے لانا ہے مرد نہیں عورتیں لاتی ہیں. ہر جگہ یہ قانون. کیوں؟ کیونکہ قانون بنایا مرد نے، تو کیوں زحمت والا قانون بنایا؟ اسی میں تو لوگ مردانگی سمجھتے ہیں، ہم آرام سے رہیں، ساری زحمت عورتوں کے سر میں. اسلام نے برابری کا حق دیا. گھر کے اندر عورت، گھر کے باہر مرد. پانی لانا ہے، استعمال عورت کرے گی، مرد لا کر دے گا. لکڑیاں جلانا ہے، جلائے گی عورت، مرد لا کر کے دے گا. اسلام کا برابری کا قانون ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ عورتوں کو مجبور بناتا ہے، پردہ عورتوں کے لیے غلامی ہے، قید ہے، وہ اسلام کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے تو عورتوں کو چیز بنا کر بے حیثیت بنا دیا تھا، اسلام نے پردہ دے کر محترم بنا دیا. آپ جس کا احترام کرتے ہیں اسی کو حفاظت سے رکھتے ہیں. ہر کسی کو آپ حفاظت سے نہیں رکھتے. جس کا جتنا احترام، یہ جس کی ویلیو آپ کے لیے جتنی، اتنا چھپا کے رکھتے ہیں، اتنا احتیاط سے رکھتے ہیں. کسی کے پاس دولت ہو جائے، بتائیں کیسے رکھے گا دولت؟ 2 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے، کیسے رکھے گا؟ بینک میں رکھے گا. پاس بک بھی لاکر میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ کوئی دیکھ نہ لے. گھر میں رکھ رہے ہیں تجوری میں،
अब कोई कहे साहब आप रुपए को कैद रख रहे हैं, दौलत को कैद कर रहे हैं, कि नहीं साहब कैद नहीं, ये इसकी हिफाजत हो रही है। किसी को देखा है कि वो 10 लाख नोट अपने हाथों पे लेके जाए, दुनिया देखे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए लेके चल रहे, ऐसा होता है? कि नहीं साहब ये मोहतरम चीज है, इसकी वैल्यू है, हम छुपा के रखते हैं। इस्लाम यही तो बता रहा है कि खातून हमारे यहाँ मोहतरम है, खातून की वैल्यू है, इसे छुपा के रखो, ये दिखाने की चीज नहीं है, ये छुपा के रखने की चीज है। सलावत है मोहम्मद जो लोग कहते हैं पर्दे के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, औरतों की आजादी का नाम लेकर बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। इन्हें औरतों की आजादी नहीं चाहिए, बल्कि औरतों तक पहुंचने की आजादी चाहिए। इसलिए पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब पर्दा रहेगा तो समझ में आएगा कि ये समाज, ये माशरा मुहज्जब है, ये माशरा एक मजहबी माशरा है। दुनिया को इस्लाम से ही दुश्मनी है, तो जो भी इस्लाम से वाबस्ता चीजें हैं उसे किसी न किसी बहाने मिटाया जाता है। पर्दा एक इस्लामी चीज है, इसलिए इसको मिटाने के लिए लगेगा। एक और भी चीज हमारे माशरे में बात आ गई तो अर्ज करता चलो, दाढ़ी रखना। दाढ़ी एक हमारी पहचान है। आज दुनिया ने ये इशू बना लिया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जगह, ऑफिस, होटल वगैरह शर्त लगा दी दाढ़ी शेव करके आइएगा। भाई आपको क्या तकलीफ है दाढ़ी से, हम रख रहे हैं। तो ये दाढ़ी से तकलीफ नहीं, इस्लाम से तकलीफ है। क्योंकि दाढ़ी बताती है कि ये मुसलमान है। जब दाढ़ी कटा कर लो तक आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को पामाल करने की आदत हो जाए। जो दाढ़ी रखने वाला ऐसी जगह नौकरी लग गई, जब शेव करके आना है, 4 दिन उसे बुरा लगेगा शेव करना, 5वें दिन से आदत हो जाएगी। तो एक चीज तो कम हुई। जब इसकी आदत हो गई तो फिर अब कुछ भी करा लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सबकी आदत हो जाएगी। इस्लाम दुश्मनी है। अब इसमें कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं जो अपने आप को माशाल्लाह से अक्लमंद समझते हैं और कहते हैं मौलवी मौलाना ने बना लिया कानून, कहाँ लिखा है कुरान में कि दाढ़ी रखी जाए। अच्छा बताइए, आप कुरान सब समझते हैं? क्या आपने कुरान के सारे हुक्म समझ लिया, पढ़ लिया? जो लोग ये पूछते कहाँ लिखा कुरान में दाढ़ी रखी जाए, उनसे ये पूछिए, ज्यादातर ऐसे ही होते जिन्होंने कभी ना पढ़ा हो। अरबी जानते नहीं, मसले पे बहस करते लिखा कहाँ है। भाई कुरान में लिखा हो ना लिखा हो, आप मानते किसको है? 12 इमाम में से किसी एक को बता दी कि दाढ़ी न रखी हो। अगर अली के मानने वाले हो तो बताओ अली ने रखी थी कि नहीं रखी थी? अगर अली ने दाढ़ी नहीं रखी तो कुरान में लिखा भी हो तो हम नहीं रखेंगे। अगर अली ने दाढ़ी रखी है तो भले ही कुरान में लिखा हो या नहीं लिखा, हमारे लिए रखना जरूरी है। और एक नहीं 12 नमूने हमारे पास है, तो एक तो बता दो कि दाढ़ी ना रखें। हमें क्यों तकलीफ हो रही है? इसलिए कि हम डरते हैं दुनिया से, सोचते हैं हम दाढ़ी रखेंगे कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दिया जाए। हमारा रिस्क किसी ऑफिस के हाथ पे थोड़ा ही है। मैंने हदीस पेश की थी, उसी का सहारा आज लूंगा। इमाम जाफर सादिक कि मुत्तकी का कम अमल गैर मुत्तकी के ज्यादा अमल से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि गैर मुत्तकी अगर मौका मिला तो बहक सकता है। ने कहा बेटा इत्मीनान रखो, खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। ऐसा करो तुम अपने टीचर से बात करो, शायद कहीं तुम्हें नमाज के लिए कोई जगह मिल जाए, कोई मौका मिल जाए। बच्चे ने हिम्मत की, क्लास टीचर से कहा, टीचर ने मना कर दिया। प्रिंसिपल तक बात पहुंची, वालिदैन भी गए साथ में, जाके कहा
میرے بچوں کا نماز پڑھنا ہے، گھر جاتے تھے نماز کے وقت ختم ہو جاتا، کہ ہم کیا کریں بتائیے، جگہ تو دے نہیں سکتے، کہ آپ جگہ نہیں دیجیے، صرف اجازت دے دیجیے۔ لڑکے نے حل بتایا کہ تم کیسے نماز پڑھو گے؟ لڑکے نے حل بتایا کہ جب ایک ہمارا پیریڈ جو اسپورٹس سے متعلق ہے، اس میں کوئی خاص کلاس نہیں ہوتی ہے، ہم اس میں سے صرف 10 منٹ چاہتے ہیں، ہمیں دے دیجئے، ہم اپنے ہی کلاس روم میں اپنی ہی سیٹ کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پرنسپل نے دیکھا لڑکا اتنا پابند ہے، اتنا شوق ہے، سرکار اجازت دے دی۔ قانون نہیں تھا اسکول کا، لیکن اس بچے کی ہمت سے اجازت مل گئی۔ یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے، اجازت ملی۔ دوسروں نے دیکھا اچھا وہاں اجازت مل گئی، چلو ہم بھی اپنے بچے کا ایڈمیشن کرائیں، ہم بھی کرائیں۔ اور آج کی تاریخ ہے اس اسکول میں نماز کا ایک حجرہ بنایا گیا ہے، ایک امام رکھا گیا ہے۔ قدم تو اٹھا کر دیکھو، دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے، کتنی مدد کرتا ہے۔ صلاۃ علی محمد و علی محمد۔ تو ہمیں اپنے اندر تقویٰ اپنانا ہے۔ بات کہی جاتی ہے جب مجلسوں کا زمانہ تھا، مولانا صاحب اس ٹاپک پہ پڑھیے، خاص کر بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا، تو میرے ساتھ بھی بہت سی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب آج کل کے بچے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، آپ ذرا بچوں کے لیے پڑھیے، بھئی آپ کیسے ہیں؟ تقریب تو 1 گھنٹے کی ہے، عشرے میں بھی پورے 10 دن میں 10 گھنٹے کی وجہ سے آپ زندگی بھر اپنی اولاد کو نہ سدھار پائے اور 10 گھنٹے میں ہم معجزہ کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، عادت ہی نہیں تھی بچپنے سے، بچہ پیدا ہوا، ہوش سنبھالا، ہم نے اسکول کے حوالے کر دیا، اب سارا کچھ اسکول کے ذمہ، ہم نے گھر میں سکھایا ہی نہیں کچھ، جب سکھایا نہیں، اب ایک دفعہ جب کوئی مذہبی شخصیت گھر پہنچتی ہے، خاص کر کوئی مولوی جب گھر آتا ہے کسی کا، تو بچے کو بولاتا آؤ بیٹا سورہ سناؤ۔ اب تک دنیا آتی تھی، کوئی بھی آیا انکل کو پوئم سناؤ تو سنا دیا، ہوم ورک سناؤ سنا دیا۔ ارے تو ماشاءاللہ میں تو ممبر کا لحاظ ہے تو ایسا کہہ رہا ہوں کہ پوئم سناؤ، نہ جانے کیا کیا سنوا دے لوگ۔ اب جب مولانا صاحب آئے تو کہا بیٹا سورہ سنا دو، اب بیٹا پوچھتا وہ کون سا، اب باپ بھی سوچ رہا کون سا کہیں، ہمیں بھی تو یاد نہیں ہے۔ اب وہ چڑھتا ہے کہ یہ مولانا کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ آئے تو ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی ہے، کہا جاتا ہے شرافت سے بیٹھو، چپ چاپ بیٹھو، کسی کی نقل نہ کرو، کسی کے ڈائلوگ نہ بولو، کسی کی ادا نہ کرو۔ یہ آتے ہیں تو ہماری پابندی ہو جاتی۔ اب بتائیں ایسا بچہ اسلام سے دور ہوگا کہ قریب ہوگا؟ اسی لیے اسلام نے کہا پہلی تربیت گھر سے ہوگی، گھر سے ہوگی۔ گھر سے ہونے کے لیے عورت اور مرد کی ذمہ داری برابر ہونی چاہیے، مردوں کو بھی پڑھاؤ عورتوں کو بھی پڑھاؤ۔ اسلام نے فرق نہیں سمجھا، دنیا فرق کرتی ہے کہ مرد پڑھیں گے عورتیں نہیں پڑھیں گی۔ جاہل مائیں قوموں کو جاہل بناتی ہے، اسلام جہل کی اجازت نہیں دیتا، ماں کو پڑھاؤ، پڑھاؤ ایسا پڑھاؤ کہ یہ ماں اب جب تربیت کرے، کیونکہ صرف اولاد کی تربیت صرف ایک بچے کی تربیت نہیں ہے، پوری نسل کی تربیت ہے، قوم کی تربیت، فرق نہیں ہے اولاد میں۔ آج بھی اتنی ترقی کے بعد بھی بہت سے گھرانے ہیں، علاقے ہیں جہاں اگر بیٹی کی ولادت ہو جائے تو چہرے اتر جاتے ہیں، ارے صاحب کیسے لوگوں سے کہیں کہ بیٹی ہوئی؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو خدا اپنے حبیب کو بیٹی کیوں دیتا؟ کائنات کا رسول، کائنات کا امیر و مختار جو ہے اسے بیٹی دی ہے اولاد کی شکل میں۔ اگر بیٹی میں ذرا بھی کمی ہوتی اپنے حبیب کو بیٹی کیوں دیتا؟ اور اس رحمت للعالمین نے اتنا احترام کیا ہے کہ جب بیٹی آتی تھی تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے، رسول ہی کو دیکھ کر کم سے کم مسلمان اس کو چھوڑ دے اور اداس ہونے کے بجائے فخر کرے، برابر رکھا ہے، برابر سے ذمہ داری دی۔ اور ایسی بیٹی، ایسی تعلیم کہ اس بیٹی نے جو تربیت کی، اس بیٹی نے جو تربیت کی، کس کی تربیت کی؟ ایک ایسی خاتون کی تربیت کی کہ
کہ جو نہ عرب زبان تھی، نہ عرب کلچر کی تھی، نہ عرب سے کوئی واسطہ تھا، دور کی تھی، حبشے کی تھی، زبان بھی الگ، مزاج بھی الگ، کلچر بھی الگ، رہن سہن بھی الگ، لیکن وہ بیوی جب اس بیوی کی تربیت میں آئی تو لہجہ قرآنی ہو گیا، لہجہ قرآنی ہے، انداز قرآنی ہے، زندگی قرآنی ہے۔ قرآنی لہجے کا مطلب یہ نہیں کہ بات بات پر تلاوت کرتی تھی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کا انداز گفتگو ہے وہی فضا کا انداز ہے، جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج فضا کا ہے۔ فضا کوئی نہ سمجھے کہ بہت کمزور سی کسی ذات کا نام ہے، نہیں، فضا اپنے دور کی کیمسٹری میں ماسٹر تھی۔ تو جاہل یا کسی دیہاتی اور بدو کا نام نہیں ہے فضا۔ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی خود میں کیمسٹری کے میدان میں اتنی ماہر تھی کہ اپنے سے سونا بنا لیتے۔ آج ہے کسی میں دم اتنا؟ اس زمانے میں جب آئے مولا کائنات کے گھر میں دیکھا فاقہ ہو رہا ہے گھر میں، کھانے کو نہیں ہے کچھ، تو فضا نے اپنے علم سے سونا بنایا، گولڈ۔ مولا کائنات کو دیکھا، مولا یہ سونا لیجئے، اسے فروخت کر دیجئے، بیچ دیجئے، اور اس سے جو پیسہ ملے اسے کچھ کھانے کا انتظام کیجئے۔ امام نے دیکھا، مسکرائے، کہا فضا اگر اس میں فلاں فلاں چیز ڈالتی تو اور اچھا بنتا۔ اب فضا دیکھ رہے، مولا آپ کو پتا ہے؟ کہا فضا تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں یہ نہیں آتا؟ ٹھوکر ماری زمین پر، زمین نے پردے ہٹائے، خزانہ نکلا، کہ دیکھو یہ ہے ہماری قدرت، یہ ہماری قدرت ہے۔ فضا اس گھر میں رہ کر سمجھ چکی تھی، فوراً مولا کائنات سے وہ ٹکڑا لیا اور اسی میں ڈال دیا، مولا ہم بھی شریک ہو گئے۔ صلوات محمد علیہ اسلام بھی کہتا اپنے بچوں کا ایسی ہی تربیت۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ کر رکھنا ہی تربیت ہے، نہیں، یہ تو خلاف ہے تربیت ہے، یہ تو خلاف ہے، بچوں کو بگاڑنے کی چیز ہے۔ نہیں، ایسی تربیت دے کہ بچہ بچپنے ہی میں آپ کا اشارہ سمجھنے لگے، پھر کہنا نہ پڑے۔ اسلام نے کمی نہیں رکھی کسی چیز کی، ہر چیز بتائی ہے۔ زندگی کیسے گزرے، زندگی پر، زندگی کے ہر مرحلے پر دین کی پابندی کیسے ہو، کیونکہ قانون بنانا ہمارا کام نہیں ہے، قانون بنا ہوا ہے، ہمیں بس اپنے ذمے کا قانون لینا ہے۔ سارے قانون بنے ہوئے ہیں، سارے حقوق محفوظ بنے ہوئے ہیں، ہمیں صرف لینا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہمارا بچپنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ والدین کے ساتھ ہم کیا کریں، اس وقت کی ذمہ داری ہے والدین کے حقوق ادا کرنا۔ بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی تو زوجہ کے ساتھ کیسے زندگی گزرے اس کا حقوق دیکھنا۔ جب اولاد ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئے، تب دیکھنا کہ ہمیں اولاد کے حساب سے کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت دو، اچھا نام رکھو، اچھے آداب سکھاؤ۔ جب تربیت اچھی دو گے تو اچھا انسان بنے گا، اچھا نام رکھو گے تو اچھا انسان بنے گا۔ آپ بھی دیکھ لیں، چونکہ معصوم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، معاشرے میں جن کے نام اچھے ہیں وہی محترم ہیں۔ لوگ آتے ہیں یا پیار میں یا ایسے ہی پہچان بنانے کے لیے عرفیت میں نام بگاڑ دیا کرتے ہیں، اور اتنا بگڑتا ہے کہ اچھا جو صحیح نام ہے وہ بھی کھو جاتا ہے۔ ان کے رشتہ داروں کو بھی نہ پتا ہوتا کہ ان کا اصلی نام کیا تھا۔ تو ایسے انسان نہ محترم ہو پاتے ہیں، نہ کوئی ترقی کر پاتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا نام رکھو، نام جب اچھا ہوگا تو اس نام کا اثر بھی ہوگا، اس نام کے اعتبار سے اہمیت بھی ملے گی۔ اسی لیے اردو میں محاورہ ہے، اسم بامسمہ، جیسا اسم ویسا اثر۔
नाम रखा अगर अच्छा होगा। अली नाम रख के देखें बच्चों का, मोहम्मद नाम रख के देखें तरक्की करते हैं कि नहीं। अगर जमाने में आ गए, देखा जमाना तरक्की कर रहा है, इंग्लिश नाम रखा, तो फिर क्या होगा? फिर सोच छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान बनेगा। आप भी ने शुरू में उसका नाम रख दिया अंग्रेज, तो वो वही बनेगा, फिर उधर ही जाएगा। हम जो रास्ता दिखाएंगे, इंसान का जहन कोरा कागज है, हम जो लिखेंगे वही होगा। हमने छोड़ दिया, स्कूल के हवाले कर दिया, स्कूल ने खुद से जो लिखा बच्चे का वही जहन बना। आजकल तो बड़े बड़े स्कूल जो है वो ना समझे कि सिर्फ एक स्कूल है, तालीम नहीं, एक मिशन है। उस मिशन का वो एक जरिया है स्कूल। उसकी पहचान ये है कि बड़ा नाम एक है, बड़ा टाइटल है, उसके स्कूल हर शहर में मिलेगा। तो वो टाइटल एक मिशन है, उस मिशन को पहुंचाने का एक जरिया है स्कूल। आपने खाली जहन बच्चा स्कूल में भेजा, उन्होंने तालीम के साथ अपना डोज भी देना शुरू किया। देखो इस्लाम में क्या है, नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ो पुरानी चीज है। घर आया देखा कि अम्मा भी नमाज नहीं पढ़ती, अब्बा भी नहीं पढ़ते, क्या पुरानी चीज है, तभी तो नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे ने छोड़ दिया, कल तक तो मालूम नहीं था, आज छोड़ रहा है, स्कूल में कहा जा रहा है छोड़ दो। कभी शौक भी हुआ, अब्बा से पूछे, अब्बा चलिए जुमे के दिन, क्या बेटा मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तुम स्कूल जाओ, बात खत्म हो गई। तो नमाज छूटी, वहां से मिशन चल रहा है, रोजा भी छुड़वाओ, हज भी छुड़वाओ, क्या फायदा 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करने का आज के जमाने में। छोड़ो हज, कैसा हज, पत्थरी तो है। आहिस्ता आहिस्ता इस मिशन से दीन दूर हो जा रहा है, दीन को दूर किया जा रहा है। इस्लाम ने कहा बचपने से तरबियत दो, जब बच्चा माँ के शिकम में आए वहीं से इस्लाम पढ़ाना शुरू कर दो, इस्लाम समझाना शुरू कर दो। बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन कुरान से आशनाई हो जाएगी, कुरान से उनसियत हो जाएगी। अब जब बच्चा बड़ा होगा, लोरी सुनाने की जरूरत है तो सूरे पढ़ो, आयात पढ़ो, कसीदे पढ़ो, लोहे पढ़ो। बच्चा मायूस हो गया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसे अल्लाह का नाम याद कराओ, मासूमीन का नाम याद कराओ। कहानी सुनना है, बच्चे को वाकयात मासूमीन बताओ। देखो बच्चा दीदार बनता है कि नहीं बनता। हमें दीन से दूर कर दे, हमें इस्लाम से हटा दे, और हम हैं गाफिल हैं। बड़ा नाम देखा स्कूल का। मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं, तालीम दीजिए, अपने बच्चों को अपडेट रखिए, असली तालीम भी दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए। अगर कोई दुनियावी मरहला है तो बच्चा इतनी फरावानी से अंग्रेजी बोले कि अंग्रेज भी सोच में पड़ जाए, लेकिन दीन का मसला है तो बच्चा वक्त का मीसम लगे। ऐसी तालीम होनी चाहिए। जब ऐसी तालीम होगी, हमारा माशरा जब ऐसा होगा, तब मजलिसों का मजा समझ में आएगा। ये मजलिस मकतब है, लेकिन ये क्या कम मौजज़ा है कि इतनी सर्दी में भी लोग आ जाते हैं मजलिस में। ना किसी दोस्त से कहिए साहब चलो जरा टहल कर आते हैं, छोड़ो यार दिन में जाएंगे, भी बहुत सर्दी है। ये एक छोटा सा नाम है मजलिस, कितना असर रखता है। जो बानिया मजलिस है वो भी तफसील नहीं बताता, साहब मेरे यहाँ मजलिस से आ जाइएगा। कहने वाले ने सब कुछ कह दिया, सुनने वाले ने सब कुछ समझ लिया। हमने कहा मेरे घर में मस्जिद से आ जाइएगा, तो हमने कहा कि देखो कुरान भी पढ़ा जाएगा, हदीस भी पढ़ी जाएगी, मासूमीन की सीरत भी बयान होगी, करबला भी बयान होगी, जंगों का भी जिक्र होगा, सुलहों का भी जिक्र होगा, इबादतों का भी जिक्र होगा, हमने सब कुछ कहा। सुनने वाले ने सब समझ लिया। अच्छा आपके घर में कुरान भी बयान है, इस्लाम का भी बयान है, अहले बैत का भी बयान है, रसूल का भी बयान है, आदम से खातम तक का जिक्र हम आएंगे। तो ये एक मजलिस है, मजलिस का फायदा भी तो होना चाहिए। और ऐसे तो ये हमारा ही शरफ है कि हमारे यहाँ मजलिस है, हमें जाना नहीं पड़ता। मिसाल आपकी सुनी भी होगी, मैं भी अर्ज कर चुका हूँ किसी मजलिस में कहीं कि मार्केटिंग के आज दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, घर घर घूम कर मार्केटिंग करना, और एक क्या है
کھول کے بیٹھ جانا. مال میں بھی سامان ہے, جو گھر گھر محلے محلے بیچتے ہیں وہ بھی سامان رکھتے ہیں, لیکن آپ بھی جانتے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگ گھر گھر گھوم کے بیچتے ہیں, لیکن کیا نہ کوالٹی ہوتی ہے نہ ویرائٹی ہوتی ہے. وہی دو چار چیزیں بار بار پانی ڈال ڈال کے بھنڈی کو بھی جگاتے ہیں, پھر بیچنے کے قابل بن جاؤ. لیکن جو مال کھول کے ہے, نواب کو بلانے جاتا ہے, نہ آپ کے دروازے پہ آ کے گھر گھر دستک دیتا ہے, نہ بلاتا ہے. اس نے تو سمجھ لیا ہے کہ ہم نے مال کھولا ہے, ہمارے پاس کوالٹی بھی ہے ویرائٹی بھی ہے. جس کو اصلی چیز چاہیے وہ وہی آئے گا, جس کو کوالٹی چاہیے وہ وہی آئے گا. بس ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہم بھی دین کو پھیلانے کے لیے گھر گھر نہیں جاتے ہیں. مجلس ہے, سب آ جاتے ہیں, نہ بلانا پڑتا ہے نہ کسی اور کا انتظام, بس مجلس کا انتظام. مجلس ہے, پورا دین مل جاتا ہے. گھر گھر جا کے نہیں کہتے نماز پڑھیے گا, روزہ رکھیے گا, ہمارے کلاس میں آئیے گا, ہماری مسجد میں آئیے گا. مجلس کا بلا لیا, پورا دین مل گیا. کیونکہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ نماز پڑھو, زبردستی نہیں کرتے, بلکہ نماز کی اہمیت بتاتے ہیں کہ نماز اتنی محترم ہے کہ ہمارے دو امام کی شہادت نماز میں ہوئی. اگر علی کے سجدوں کا خیال ہوگا تو نماز کبھی نہیں چھوٹے گی, حسین کے سجدے کا خیال ہوگا نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. تو اسلام کو فالوور چاہیے, سپورٹر نہیں چاہیے. کیونکہ جو بھی تحریک چلتی ہے وہ فالوورز سے چلتی ہے, سپورٹر سے نہیں چلتی. ریلی نکلتی ہے, سپورٹرز آتے ہیں, کتنے 20 لاکھ کا مجمع, کیا پارٹی ان کے بیس پہ چلتی ہے؟ یہ تو سپورٹر ہے صاحب. ہم نے ٹرین فری کرا دی تو ہماری ریلی میں آ گئے, اپوزیشن والے فری کرا دیں ان کی ریلی میں چلے جائیں. تو سپورٹرز نہیں چاہیے اسلام کو, فالوورز چاہیے. فالوور کے بیس پر تحریک چلتی ہے, مشن چلتا ہے. اسلام بھی کہتا ہے ایک ہو کہ مسلمان ہو, نام کا مسلمان نہیں چاہیے. اس لیے کہ نام میں پھر وہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. اسلام صرف کوالٹی چاہتا ہے, کوانٹٹی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کا قبضہ قدرت میں موت اور حیات میں ملک ہے. اس نے خلق کیا موت اور حیات کو, کیوں؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا, کس نے اچھا عمل کیا, کس کے عمل میں کوالٹی ہے, کوانٹٹی نہیں ہے. یہاں تعداد نہیں چاہیے, کتنا پڑھا, کیسا پڑھا یہ چاہیے. ورنہ پڑھنے پر آئے, تعداد میں آئے تو کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کھڑے کھڑے پورا قرآن ختم کر جاتے ہیں. تعداد نہیں, کوانٹٹی. ایک آیت پڑھو لیکن اس میں کوالٹی ہونی چاہیے. ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر دیجئے, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے مسلمان کیا, کلمہ پڑھوایا, مسلمان ہو گیا. اب کہا حضور مجھے کچھ تعلیم دیجئے. رسول اسلام نے ایک صحابی سے کہا جاؤ اسے قرآن کی تعلیم دو. وہ شخص صحابی لے کر گئے, شخص کو تعلیم دی, سورہ زلزال پڑھا, اس آیت تک پہنچے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ یا رسول اللہ وہ تو کل حوصلہ نکلا کہ کیا ہوا, تو ایک ہی سورے میں چلا گیا. تو حضور نے فرمایا رجع فقیہن, وہ فقیہ بن کے لوٹا, وہ فقیہ بن کے لوٹا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں, یا رسول اللہ کیا مطلب, کہ اس نے اسی ایک آیت میں سب کچھ سمجھ لیا کہ اسلام کیا ہے, کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کے خدا دیکھ رہا ہے.
نہ تعداد پہ جائیں، نہ تعداد سے امپریس ہو، نہ تعداد سے گھبرائیں. کہ تعداد ہونا اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. جو اچھا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے. ایک ہی کھان میں کوئلہ بھی ملتا ہے، جواہرات بھی ملتے ہیں. پتہ ہے کوئلہ کتنا نکلتا ہے، ہیرا کتنا نکلتا ہے. کم نکلنا ہی کوالٹی کو بتاتا ہے. زیادہ میں کیا کوالٹی؟ زیادہ ہونا نہ صحیح ہونے کی دلیل ہے، زیادہ ہونا اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بلکہ اگر دلیل ہوتی تو خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے عمل کو آزمائیں گے کہ تم کتنا عمل کرتے ہو. اگر کتنے کی بات ہو تو ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 70 80 100 200 بس 150 سال 100 سال. آج کل تو 80 90 سے زیادہ بات ہی نہیں بڑھتی. اور شیطان نے کتنی بات کی ہے؟ 6000 برس. تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہ جا پاتا زندگی سے. سارے انسان جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہو 200 سال بس. اس نے 6000 سال عبادت کی. لیکن کیسی عبادت کی ہے کہ عبادت کر رہا تھا گرتے ہوئے اپنی مرضی سے. ہم نے اتنے برس عبادت کی، اطاعت نہیں ہو رہی تھی. اگر اطاعت ہوتی تو وہ سجدہ بھی ہوتا. عبادت نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. عبادت روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. عبادت حج پہ حج کرنے کا نام نہیں ہے. عبادت ہے تو اطاعت کا نام ہے. بندگی ہے تو عبادت ہے. خدا کا حکم ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت. روزہ رکھو، روزہ رکھنا عبادت. سفر پہ ہو روزہ نہ رکھو. اب کوئی رکھ لے روزہ، حکم خدا ہے. عبادت نمازوں کا نام نہیں ہے، حکم خدا کی پیروی کا نام ہے. تو جو حکم خدا کی پیروی کرتا ہے، تو جو حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے. حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے. حکم ہے سو جاؤ تو سو جائیں گے. حکم ہے اطاعت، پیروی ہے اطاعت. جو اللہ کی مرضی ہے اسی کا نام عبادت ہے. اگر مرضی ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت. مرضی ہے کہ کسی ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ تو نماز عبادت نہیں رہی، بچانا عبادت ہے. یہ تو سامنے کا قانون ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ زیادہ نہ ہو. یہ دیکھیں کہ ہم میں بندگی کتنی ہے، ہم نے اطاعت کتنی کی. جتنی اطاعت بڑھے گی اتنے درجے بڑھیں گے، اتنا تقویٰ بڑھے گا. جب تقویٰ بڑھے گا تو پھر ہمارے لیے کائنات مسخر کی گئی ہے. کمی ہمارے میں ہے، ہم تقویٰ بڑھاتے چلے جائیں گے. دنیا ہمارے قبضے قدرت میں آتی چلی جائے گی. تقویٰ بڑھتا جائے گا تو ہم جب بڑھتے ہوئے اس منزل پر پہنچیں گے تو کبھی ہواؤں پہ چلیں گے، کبھی فضاؤں میں چلیں گے، کبھی پانی پہ چلیں گے. پھر کائنات ہمارے قبضے میں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے جب در خیبر مولا کائنات کے ہاتھ میں تھا تو کسی صحابی نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ دیکھیں علی کے ہاتھ میں خیبر ہے، علی کے ہاتھ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا علی کے پیر کو دیکھو. تو دیکھا تو ہوا میں کہا یہ کیا؟ کہ یہ اختیار ہے کہ علی نے بندگی میں اپنے کو اتنا جھکا دیا کہ خدا کے پوری کائنات کا اختیار علی کے ہاتھ میں دے دیا. علی چاہے تو ہوا کے دوش میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ سلمان کو لیا، کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، قبرستان سامنے آیا. مولا کائنات نے سلمان سے کہا سلمان دیکھیں جب کوئی خاص ہوتا ہے نا اس سے پھر کچھ خاص باتیں ہی ہوتی ہیں. ہر جگہ ہر چیز نہیں دکھائی جاتی. تو ایک خاص صحابی تھے، دوست تو نہیں کہہ سکتے، جسارت ہے، خاص صحابی تھے. کیونکہ ہمارے یہاں دوست کہنا یا بڑا بھائی کہنا ہر جگہ احترام کے قابل نہیں ہوتا. احترام یہ ہے تو جیسا ہے اسے ویسے ہی رکھیں. رسول ہے، بڑے بھائی نہیں ہیں. علی ہے، امام ہے، بڑے بھائی نہیں ہیں. تو سلمان جتنے بھی قریب ہو جائیں صحابی ہی رہیں گے. صحابی خاص ہیں، چل رہے ہیں. سلمان اس قبر کے مردے کو زندہ کروں. حضرت سلمان نے بھی پلٹ کے کہا مولا مجھے شک تھوڑا ہی ہے، میں ابراہیم تھوڑا ہی ہوں، میں سلمان ہوں. معلوم ہے کہنے میں زندہ کرتا ہوں. اشارہ کیا فلا جواب. قبر پٹی وہ کھڑا ہو گیا. السلام علیکم یا امیر المومنین.
अहवाल कुर्सी की कक्षा वापस जाओ, चला गया। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, दूसरे पर सलमान इसे जिंदा करूं, कहा मौला तो और यकीन हो गया, अब क्यों? कहा नहीं रुको, नमाज पढ़ी, दुआ की, परवरदिगार इसे जिंदा कर दे, जिंदा हो, वही गुफ्तगू। फिर कहा वापस जाओ। अब सलमान जहन में सवाल उठे, मौला ये क्या? अर्ज की मौला ये क्या? वहां तो इशारा था, यहाँ दुआ का, वहां कुदरत दिखाना थी, यहाँ बंदगी दिखाना। वो कुदरत है कि अली जो चाहे करे, ये बंदगी है कि जो मांगेगा मिलेगा, जो मांगेगा मिलेगा। तो यही नहीं, जब यही अली माशरती जिंदगी में आते हैं, समाजी जिंदगी में, तो कैसी जिंदगी गुजर रही है? इसी तो दुनिया के बड़े से बड़े सखी भी मेरे मौला के कदमों की धूल तक नहीं पहुंच सके। आतिक ताई बहुत बड़ा सखी था, तारीख में जिसकी सखावत मशहूर है। रोजाना 40 दरवाजों से वो खैरात देता। कैसे खैरात का तरीका क्या था? दरवाजे थे, महल था बहुत बड़ा, हर दरवाजे पे उसके आदमी, उसके कारिंदे बैठे रहते थे, पैसे लेकर, सिक्के लेकर। साहिल आता था, सलाम करता था, उसे सिक्का मिल जाता था। अब जितने भी दरवाजे रहे, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, जितने भी हो, तो जितने दरवाजे पे साहिल आकर सलाम करता था, उसे सिक्का तो मिल जाता था, लेकिन हर बार उसे अपनी गरीबी का एहसास तो होता था कि मैं गरीब हूँ, इसलिए सलाम करना पड़ रहा है, इसलिए पैसा मिल रहा है, मैं गरीब हूँ, इसलिए गरीबी का एहसास। अगर 10 दरवाजे भी थे तो कम से कम 10 मरतबा हर गरीब का एहसास होता था। 40 दरवाजे थे, 40 मरतबा एहसास होता था। तो सखी तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन हर एक सखावत जता के करता है कि मैं सखी हूँ, बहुत गरीब नवाज हूँ, तुम गरीब हो इसलिए मैं नवाजूंगा। तो गरीब की गरीबी का एहसास दिला कर करते थे। लेकिन सलाम हो मेरे मौला पर, कैसी गरीब नवाजी है। बाजार जा रहे हैं, कंबल साथ में है, 2 कपड़े लिए, एक महंगा एक सस्ता, एक 4 सिक्कों का, एक 8 सिक्कों का। जाहिर सी बात है जो महंगा है वो अच्छा होगा, जो सस्ता है वो थोड़ा कम होगा, उससे मामूली कपड़ा होगा। लिया, कंबर का यही जहन होगा, कोई भी होगा यही सोचेगा अच्छा कपड़ा मौला ने अपने लिए लिया है, तो कम है वो हमारे लिए होगा। ले लिया, जब वापस आए क्या कंबर अच्छा वाला ये तुम रखो, ये जो मामूली है ये मुझे दे दो। कह सकते थे मैं बहुत बड़ा गरीब नवाज हूँ, मैं अच्छे कपड़े गुलामों को देता हूँ, कह देते, बात गलत नहीं होती। लेकिन कंबर को एहसास गुलामी होता। क्या कहते हैं मौला? मौला ने कहा कंबर तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अच्छा कपड़ा तुम्हारे लिए मुनासिब है, ये मामूली कपड़ा मुझे पहनने दो। कंबर को नमाज भी दिया, एहसास गुलामी भी ना हुआ। तो ये घराना ऐसा है कि मदद भी करता है लेकिन एहसास भी नहीं होने देता। तो जो अपनों के साथ इतना मेहरबान, गैर गुलामों के साथ, फिर वो अपने चाहने वालों के साथ इतना मेहरबान होगा। ऐसे तो इस घराने की यही आदत है कि कभी जताते नहीं, तकलीफ भी होती है तो नहीं जताते, तकलीफ में भी नहीं जताते। जब हुर आया था माफी मांगने के लिए, हुर को माफ कर दिया, इतना तो कह सकते थे कि हुर आज बच्चों का बिलबिलाना तुम्हारी वजह से, लेकिन मैंने माफ कर दिया, कह सकते थे। सकीना की प्यास तुम्हारी वजह से, हमारे अहले हरम की कैद तुम्हारी वजह से, हम करबला में तुम्हारी वजह से आए, इतना तो कह सकते थे। लेकिन नहीं, इस घराने का मिजाज ही नहीं है ऐसा कहना, बल्कि कहा ऐ हुर, अरे माफ करना, तू ऐसे वक्त में आया है कि मैं पानी भी नहीं दे सकता। इस घराने का ये मिजाज है। इतने जुल्म हो गए हैं इसके अमला में, तो आज दिल चाह रहा है कि इस क्रम से यतीमा की मसला 4 साल की बच्ची
دیکھو بچیاں عام طور سے باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں. خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. سکینہ کی مصیبت، سکینہ اپنے بابا سے بہت مانوس تھی. آپ سنتے ہیں نا کہ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی. اور باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا ہے. اس بیٹی کو کربلا لے گئے. جب مسلم کی خبر شہادت ملی تھی تو امام نے مسلم کی یتیمہ کو بلا کر آگوش میں بٹھایا. یہ بچہ سکینہ دیکھ رہی. سکینہ نے دیکھا کہ بابا نے مسلم کی یتیمہ کو بلا کر آگوش میں بٹھایا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، کانوں میں بندے پہنا ہے. سکینہ سمجھ گئی اچھا کوئی یتیم ہوتا ہے تو ایسا سلوک ہوتا ہے کہ سر پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں. امام نے فرمایا بچی سے بیٹا آج سے تم ہمیں اپنا بابا سمجھو. سکینہ کو یہ انتظار ہے. سکینہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے وہ دلاسا دیتا ہے، سہارا دیتا ہے. شاید عصر عاشور کے بعد سکینہ کو اسی کا انتظار ہو کہ کوئی آ کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرے. اتی تو لوگ آئے کو لیکن کسی نے سر پہ ہاتھ نہ پھیرا، بلکہ کسی نے سر سے ندا کیجیے، کسی نے کہا سے سکینہ رات کے اندھیرے میں کہیں کھو گئی. زینب نے جو بچوں کو شمار کیا لیکن سکینہ نہیں. ام کلثوم کو دیا کہ بہن چلو سکینہ کا تلاش کرتے ہیں. آواز دیتے ہوئے کچھ دور نے دیکھا ایک سوار چلا آ رہا ہے. کیا سوار تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ سوار نے کہا بیوی میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو اس نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آواز اتنی دردناک تھی کہ میرے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا. سکینہ جناب زینب اس اشارے پر پہنچی تو دیکھا کہ بچی ہے ایک لاش سے لپٹی ہوئی ہے جو پامال ہو چکی ہے، جس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہے، بدن پہ سر بھی نہیں ہے. سکینہ لپٹی ہوئی سو چکی ہے. شانہ اٹھایا، آواز دی سکینہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ سکینہ نے کہا میرے بابا کا جنازہ ہے. کہ تم نے پہچانا کیسے کہ بابا ہے؟ ان کے تو سر بھی نہیں ہے. تو سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں کہ مجھے بابا کی یاد آئی. میں جنگل کی طرف نکل گئی اور بابا کو آواز دے رہی تھی اے بابا کہاں ہو، اے بابا کہاں ہو. اس راستے سے آواز آئی الیا الیا یا بنیا. میں آ گئی اور میں نے بابا کو چھوڑا دیا. تو وہ راسی بات اپنے جس تمام کربلا میں سب بہت پیاسے تھے، علی اصغر بھی بہت پیاسے تھے، لیکن شہادت ہوئی سب کی پیاس ختم ہو. لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی ہو، بلکہ ہر تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ سکینہ نے کبھی راستے میں شکوہ کیا، کبھی شام کے بازار میں شکوہ کیا کہ وہ بھی اماں پیاس مرے کرتی. سکینہ کی زندگی کا آخری لمحات آئے. ایک دن اپنے بھیا خانے شام میں پوچھتی ہے اے بھیا جب پیاس بہت لگتی ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عزیزوں سنیں، جب بھی یاد آئے گا رونا آئے گا. جب تصور سے سنیں، اس بچی کا خیال کر کے سنیں جس دیدہ بچی ہے جس کا پورا بدن زخمی ہو چکا ہے، کانوں کا خون گھٹنے میں لگے ہوئے ہیں، گردے کا دامن جلا ہوا ہے، اونٹ کی پشت پر سفر کر چکی ہے بچی، باپ کو کھو چکی ہے بچی، بھائیوں کو کھو چکی ہے بچی، بھوکی پیاسی بچی ہے، زخمی بچی ہے. پوچھتی ہے بھیا جب پیاس بہت لگتی ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سیدھے سجاد نے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا بہن ٹھوٹ سوکھ جاتا ہے. کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان سوکھ جاتی ہے. کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ حلق سوکھ جاتا ہے. کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ حلق پہ کانٹے پڑ جاتے ہیں. کہا بھیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ جب پیاس اور بڑھتی ہے بدن کا پانی سوکھنے لگتا ہے. کہا بھیا اس کے بعد یہ کچھ ہوتا ہے. کہا بہن جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو بدن کا خون سوکھنے لگتا ہے. کہے بھیا ارے پیاس کی کوئی اور بھی حالت ہے؟ کہاں جب پیاس اپنے آخری مرحلے کو پہنچ جاتی ہے بدن کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے. کہے بھیا اب سکینہ کی بھی یہی حالت
जवानों की दिन दुनिया को विचार किए हमारे जवानों से जितना शख्स महसूस हो जहाँ जहाँ भी थी आने जगह जान हमारे से प्रॉब्लम की हिफाजत दुश्मनान है जगह दुश्मनान इस्लाम को नीस नाबूद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना